الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الأطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. بار دیگر صلوات. سامعین محترم، ارباب عقل و دانش، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. خداوند متعال اس قرآن کے اندر امت مسلمہ کے لیے ہر جہت کے ساتھ، ہر طریقے کے ساتھ ان کی ہدایت کا پیغام پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا رہا ہے، اور مسلمانوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے خطاب فرما رہا ہے، اور مسلمانوں کی ہدایت کی جا رہی ہے اس کتاب کے اندر. یہ قرآن مجید فرقان حمید خداوند متعال کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر یہ کتاب نازل کی، اور یہ بطور معجزہ جس طریقے سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی آج ہمارے درمیان موجود ہے. اور یہ کتاب ہمیں دنیا کے اندر رہنے کے طور طریقے بتا رہی ہے. یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، جب تمہارے درمیان تمہارے نبی موجود نہ ہوں تو کس کو اپنا رہبر ماننا ہے، کس کو اپنا امام ماننا ہے. سورہ بقرہ کی آیت بہت ہی مدلل دلیل ہے امامت کے لیے کہ نبوت کے بعد امت کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا گیا، بلکہ امت کے لیے نبوت کے بعد ایک اور دین کے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس چیپٹر کا نام امامت ہے. کہ لوگوں، نبوت کے بعد امامت کو تھامو اور علی کے راستے کو تھامو. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ خدا کیا فرما رہا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب مبتلا کیا ابراہیم کو، ربہ، ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کو مبتلا کیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے رب نے جب ابراہیم کو مبتلا کیا. کس چیز کے اندر مبتلا کیا؟ بِکَلِمَاتٍ. یہ لفظ کلمات یہاں پر مختلف معنی میں لیا جا رہا ہے، اور جو اس کا واضح معنی ہے وہ یہی ہے کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف مراحلوں سے مختلف مشکلات میں ڈال کر آزمایا. اور جب ابراہیم اپنے رب کی دی گئی آزمائشوں سے نکل چکے، دی گئی آزمائشوں کو اچھے طریقے سے طے کر پائے، اس کے بعد خدا نے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، اے ابراہیم تیری آزمائشیں آج تمام ہو گئیں، تیری آزمائشیں آج تمام ہو گئیں. اب ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی امتحان پاس کر لے تو اس کو کوئی نہ کوئی نتیجہ ملے، اس کو کوئی نہ کوئی کریڈٹ ملے، اس کو کوئی نہ کوئی تحفہ ملے. اب دینے والا خدا کی ذات ہے، لینے والا ابراہیم ہے. جب ابراہیم نے اپنے رب سے تقاضا کیا، اے خدا
اب مجھے کچھ عنایت کر. تو خدا نے کیا فرمایا؟ قالا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تجھے امت کے لیے امام بنا رہا ہوں، میں تجھے امت کے لیے امام بنا رہا ہوں. اب اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا فریضہ جب ابراہیم کو ملا تو ابراہیم نے خوشی کے مارے خدا سے کلام کیا، اور خدا سے کلام کر کے کیا کہا؟ کالا ومن ذریتی، اے خدا اس منصب امامت کو میری ذریت میں قرار دے، اس منصب امامت کو میری ذریت میں قرار دے. تو یہاں پر مجھے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یاد آ گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں خداوند متعال نے میرے جد امجد حسین ابن علی کو ایسی عطا کی ہیں کہ جو نہ کسی نبی کو عطا کی گئیں، نہ ہمارے اماموں میں سے کسی امام کو عطا کی. لوگوں نے جب پوچھا مولا وہ کون سی 3 چیزیں ہیں، تو مولا نے فرمایا جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، کہ امامت کو حسین کی ذریت میں قرار دیا. سامعین محترم، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ وہ منصب امامت کہ جو ابراہیم نے آزمائشوں سے نکل کر، ابراہیم نے خدا کی طرف سے دی گئی آزمائشوں کو کامیاب کیا، ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے، اس کے بعد خدا ان کو امامت کا فریضہ ادا کر رہا ہے. اس کے بعد خدا ابراہیم کو امت کے لیے امام بنا رہا ہے. لیکن میں قربان جاؤں حسین پر کہ جس کو بن مانگے اس کی ذریت میں امامت کو قرار دیا جا رہا ہے. یہ وہ مین چیز تھی کہ جس کے لیے ابراہیم دعا کرتے رہے کہ خدا میری ذریت میں قرار دے، لیکن خدا نے بن مانگے حسین ابن علی کو عطا کر دیا. مولا فرماتے دوسری چیز الاجابۃ فی تحت قبۃ الحسین، کہ دعاؤں کی قبولیت، کہ دعا گو ہوں خداوند متعال کی پاک بارگاہ میں خداوند متعال تمام مومنین کو زیارت کربلا کی توفیق عطا فرمائے. جب زیارت کے لیے جائیں تو امام فرما رہے ہیں کہ گنبد مولا حسین کے نیچے جو انسان کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی. پہلی چیز جو خداوند متعال نے عطا کی وہ امامت کا منصب تھا ذریت حسین کے اندر. دوسری چیز جو عطا کی گئی وہ یہ تھی کہ جو شخص، جو زائر امام کی بارگاہ میں جائے اور امام کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگے اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی. پھر فرمایا الشفاء فی تربۃ الحسین. تیسری چیز جو میرے جد امجد حسین ابن علی کو عطا کی گئی وہ خاک شفا ہے، اور اس شفا کے اندر، اس خاک کے اندر خداوند متعال نے شفا رکھ دی گئی ہے کہ جو انسان بیماریوں میں مبتلا ہو، جو انسان کسی بھی قسم کی مشکل میں گرفتار ہو، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، وہ خاک شفا کو کھا لے اس کو شفا مل جائے گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. سامعین محترم، یہ قرآن، یہ ائمہ کی احادیث ہمیں بتا رہی ہیں حسین کا مرتبہ کتنا ہے، حسین کی فضیلت کتنی ہے. اور وہی حسین کربلا کے میدان کے اندر اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بنو ہاشم کے جوانوں کو، اپنے اصحاب کو لے کر آ جاتا ہے. کس لیے؟ تاکہ نانا کا دین بچ جائے. لا الہ تو پڑھ لیا، اب لو مزہ تاثیر کا. لا الہ تو پڑھ لیا، اب لو مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا. اس لٹے ہوئے گھر کے اندر ایک قربانی جو حسین نے دی وہ عباس علمدار کی قربانی تھی. وہ عباس علمدار کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، مولا نے جناب عباس کو اس قافلے کی سلاری سونپی اور سردار بنایا. لیکن روز عاشور وہ وقت آ پہنچا کہ جب اصحاب باوفا اس دنیا سے جا چکے،
علی اکبر جیسے جوان بیٹے کو غریب کربلا قربان کروا چکا، قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑ چکے، اونو محمد جب اس دنیا سے چلے گئے اس وقت عباس علمدار قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں مولا اب اذن جہاد دیجئے، اب اس دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، جس فوج کا سپہ سالار تھا وہ فوج چھوڑ کر جا چکی۔ عزادارو، میں مختصر کرتا چلوں، مل گئی اجازت عباس علمدار کو، گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے، مشکیزہ لیا اور ایک وعدہ سکینہ سے کیا، سکینہ جا رہا ہوں پانی ضرور لاؤں گا، سکینہ جا رہا ہوں پانی ضرور لاؤں گا۔ عزادارو، عباس نے پھر جنگ نہیں کی، گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے اور گھوڑے سے کہا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ خیام حسینی میں پانی ضرور پہنچاؤں گا، اور جتنا جلدی ہو سکے مجھے نہر فرات پر لے جا۔ عزادارو، عباس علمدار نہر فرات پر پہنچے، مشکیزہ بھرا اور اس وقت گھوڑے سے کہا کہ جو مرضی ہو جائے مجھے کسی طریقے سے خیام حسینی میں پہنچا دینا۔ ان لائنوں نے طے کر لیا تھا علی کا بیٹا ہے، علی کا جلالی بیٹا، علی کا خون دوڑ رہا ہے، کسی طریقے سے اس کو روکنا ہے۔ ان لائنوں نے چھپ کر وار کیا، عزاداران سید الشہداء، غم خوران سید الشہداء، ایک لائن نے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہوا اور رو رو کر فرمایا جا سکینہ کی پیاس کا صدقہ۔ عزادارو، جناب عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو میں لیا، جب بائیں بازو میں لیا ایک لائن نے بائیں بازو پر وار کیا اور کہا جا علی اصغر کی پیاس کا صدقہ۔ عزاداران سید الشہداء، جناب عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں لیا، اتنی دیر میں ایک لائن نے مشکیزے کو نشانہ بنایا، میں کہوں گا پانی نہیں گرا، عباس کی 32 سالہ محنت ضائع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔